اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ خوبصورت اچھے دن اور تیری رحمتوں کے سائے تلے گزار کے ایک اور نورانی دن کے لیے تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور تجھ سے لائحہ عمل ہم لیتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں اور کیا کرنا ہے، اور تو ہمیں ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت سے نوازا۔ بس تم مجھ ہی سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں۔ بس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں۔ بس تم مجھ سے ہی لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ بس تم مجھ ہی سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم ہرگز مجھے نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہو سکتے کہ تم نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہو کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر بھی تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے، تمہارے بعد والے، تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ، تمہارے انسان، تمہاری جنات ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے سوال کرے اور میں ہر انسان کو اس کی طلب کردہ چیز دے دوں تو اس سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی سوائے ایسے جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبو کے پانی کو ملامت کرے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا غفور الرحیم، یا کریم، یا رب، ہم التجا کرتے ہیں تیرے حضور، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے اس حدیث قدسی کے ذریعے اپنا جو تعارف کروایا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں پہنچنے والی تمام بھلائیاں بغیر کسی استحقاق کے فضل و کرم کی وجہ سے ہیں، تیرے فضل و کرم کی وجہ سے، اور جب کہ یہ تمام برائیاں ابن آدم کی طرف سے اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہیں۔ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ، ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں اپنا محتاج رکھ، کسی کا محتاج نہ کرنا، اور اپنے کرم سے ہمیں عطا کرتا چلا جانا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ پکارتے ہیں اس کو، رب کو پیار سے ڈوب کے کھو کے 3 بار، اور اس سے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ عطا کرے گا ضرور انشاءاللہ۔ آئیے مانگیں اسے اور پکاریں: اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک خوبصورت دن رحمتوں اور کرم والا ختم ہوا اور ایک نیا دن طلوع ہونے کو ہے، اور ہم سب اپنے رب کے حضور اکٹھے ہیں اور اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مولانا روم سے 5 سوال پوچھے۔ مولانا روم کے جوابات غور طلب ہیں۔ زہر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر بن جاتی ہے، خواہ وہ قوت یا اقتدار ہو، انانیت ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، سستی یا کاہلی ہو، عزم و ہمت ہو، نفرت ہو یا کچھ بھی ہو۔ نمبر 2، خوف کس شے کا نام ہے؟ غیر متوقع صورتحال کو قبول نہ کرنے کا نام خوف ہے۔ اگر ہم غیر متوقع کو قبول کر لیں تو وہ ایک مہم جوئی میں تبدیل ہو جائے گا۔ نمبر 3، حسد کسے کہتے ہیں؟ دوسروں میں خیر و خوبی تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے۔
اگر اس خوبی کو تسلیم کر لیں تو اس پہ رشک اور کشف یعنی حوصلہ افزائی بن کر ہمارے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، غصہ کس بلا کا نام ہے؟ جو امر ہمارے قابو سے باہر ہو جائے اسے تسلیم نہ کرنے کا نام غصہ ہے۔ اگر کوئی تسلیم کر لے یہ امر اس کے قابو سے باہر ہے تو غصے کی جگہ عفو، درگزر اور تحمل سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 5، نفرت کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کو جیسا وہ تسلیم نہ کرنے کا نام جیسا وہ ہے تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم غیر مشروط طور پر اسے تسلیم کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو سب بتلایا گیا ہے کہ کیا چیز ہے، اور اگر وہ ہمارے اندر نہ ہو تو وہ اگر ہم اس کو غلط انداز سے دیکھیں تو وہ منفی سوچ بن جاتی ہے، اور صحیح انداز سے دیکھیں تو وہی سوچ جو ہے وہ مثبت سوچ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر منفی سوچ کو ختم کر کے مثبت سوچ کو پیدا کرنا ہے، تو اس سے ہمارے اندر خوف، حسد، غصہ، نفرت اور یہ زہریلی ہماری گفتگو جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور ہمارے اندر ایک اچھا انسان جنم لے گا۔ اللہ پاک ہمارے اندر ایک اچھے انسان کو پیدا فرما، ہمارے اندر تمام پازیٹیو خصوصیات کو پیدا فرما، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں درگزر فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں نیک اور سچے اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں لے اور شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری فریاد کو سن لے۔ ہم تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور نورانی خوشگوار ٹھنڈے دن میں ہم سرد رات لیکن اس میں نور ہی نور، اللہ کا نور، اس نور کے سائے میں ہم اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں، اور بات کرتے ہیں ایک عابد کی کہ ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کھینچا۔ دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا۔ اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا۔ 26ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئی تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی اسے توڑ کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ ہر کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ ایک بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں، میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے کہا 6 ریال کیوں؟ بوڑھی عورت نے کہا میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، آپ بیچنا چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل دی۔ عابد کہتا ہے میں نے یہ سارا ماجرا دیکھا۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے تانبے والے کی دکان والے سے پوچھا چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا، بازار میں کم و بیش سبھی اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 25 ریال میں اسے خریدا۔ تانبا ساز نے کہا میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 ہفتے تک اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔
عابد کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا، اتنے میں غیب سے آواز آئی، چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہموں کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! اللہ اپنی مخلوق سے کس طرح سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اس کو پسند بھی ہے کہ وہ مخلوق سے پیار کیا جائے اور دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں۔ کس لیے؟ فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ خود ہماری زیارت کو آئے گا۔ اللہ کہتا ہے میری زیارت عبادت میں نہیں مخلوق کی خدمت میں ہے۔ اللہ اللہ، آئیے پکارتے ہیں اس رب کو 3 بار بہت محبت سے ڈوب کے کھو کے پیار سے، اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر، اللہ پاک سب کی دعائیں قبول کر لے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور نورانی خوشگوار ٹھنڈے دن میں ہم سرد رات، لیکن اس میں نور ہی نور، اللہ کا نور، اس نور کے سائے میں ہم اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں، اور بات کرتے ہیں ایک عابد کی کہ ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کھینچا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا تھا، اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا، اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا۔ 26ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی، اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ ہر کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ ایک بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی، وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں، میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے کہا 6 ریال کیوں؟ بوڑھی عورت نے کہا میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، آپ بیچنا چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل دی۔ عابد کہتا ہے میں نے یہ سارا ماجرا دیکھا، جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے تانبے والے کی دکان والے سے پوچھا چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا، بازار میں کم و بیش سبھی اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 25 ریال میں اسے خریدا۔ بوڑھے نے تانبا ساز نے کہا میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 ہفتے تک اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں، میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا، اتنے میں غیب سے آواز آئی، چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہموں کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! اللہ اپنی مخلوق سے کس طرح سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اس کو پسند بھی ہے
کہ وہ مخلوق سے پیار کیا جائے اور دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں۔ کس لیے؟ فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ خود ہماری زیارت کو آئے گا۔ اللہ کہتا ہے میری زیارت عبادت میں نہیں مخلوق کی خدمت میں ہے۔ اللہ اللہ، آئیے پکارتے ہیں اس رب کو 3 بار بہت محبت سے ڈوب کے کھو کے پیار سے، اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر، اللہ پاک سب کی دعائیں قبول کر لے۔ اللہ اللہ اللہ۔